للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور 3 مرتبہ آمین 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 فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ دریافت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور کہا کہ اللہ اسے رسوا کرے جو رمضان کو پاتا ہے مگر اپنے گناہ معاف نہیں کراتا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل نے کہا کہ اللہ اسے رسوا کرے جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پاتا ہے مگر جنت حاصل نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل نے کہا کہ اللہ اسے رسوا کرے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ رمضان آیا اور اس قدر تیزی سے گزرا کہ اب ہم آخری عشرے میں ہیں۔ ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں خدا نخواستہ ہم ان میں شامل تو نہیں جو رمضان میں اپنے گناہ معاف نہ کرا سکیں۔ موضوع پر بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شجاع الدین شیخ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شجاع صاحب، سب سے پہلے آخری عشرے کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایک معذرت کہ گلا تھوڑا سا متاثر ہے میرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذکر آتا ہے بخاری شریف میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو اللہ کے رسول کمر کس لیتے تھے اور پوری رات قیام فرماتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے۔ تو پورے سال اللہ کے رسول کا عبادت کا معمول ہوتا، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں خاص آپ اپنا اہتمام فرماتے عبادت کا، نہ صرف یہ کہ خود اپنے لیے بلکہ گھر والوں کو بھی بیدار کرتے۔ ایک اور حدیث میں پڑھتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور انٹرو میں جو آپ نے حدیث بیان کی مستدرک حاکم کی ہے، یہ تو ہلا دیتی ہے کہ یہ موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اب بھی اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، اپنے گناہوں کی بخشش کی کوشش نہ کریں اور جنت کمانے کی کوشش نہ کریں، تو اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کا، اللہ کی طرف رجوع ہونے کا، گناہوں کی معافی مانگنے کا۔ شاید کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو رمضان سے پہلے دنیا سے چلے گئے، کتنے لوگ ہیں جو پہلے عشرے میں چلے گئے، کتنے لوگ ہیں جو دوسرے عشرے میں چلے گئے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس آخری عشرے میں ایسی محنت کر لیں کہ اللہ اپنی رضا کا ہمارے لیے اعلان فرما دیں۔ آپ نے ذکر کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود بلکہ گھر والوں کو بھی شامل عبادت کرتے تھے۔ ہماری اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کوشش کرے خود کرنے کی اور پھر سوچتا ہے کہ گھر والوں کو جگائے، خاص کر مرد حضرات کی یہ سوچ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیچاری جو بیویاں ہیں وہ صبح بچوں کو ان کو اسکول بھی بھیجنا ہے، اسکول میں، تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے، ان کو آرام ہی کرنے دیا جائے، شاید وہ بہتر ہے۔ ایسی کیفیت میں کیا فیصلہ ان کو لینا چاہیے؟ ایک اعتبار سے جو بڑی خود غرضی ہو جائے گی کہ میں یا ہم مرد اپنے لیے پسند کریں کہ جنت مل جائے اور ہم جہنم سے بچ جائیں، اور اپنے گھر والوں کے لیے پسند نہ کریں۔ قرآن کہتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم بھی اور ہمارے گھر والے بھی جہنم سے بچ جائیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم بھی اور ہمارے گھر والے بھی جنت میں ہوں؟ قرآن جنتی فیملی کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی فیملی عطا فرمائے۔ سورہ طور آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوا، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ جنت میں ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کمی نہیں کریں گے۔ علماء نے لکھا کہ جنت میں درجات مختلف ہوں گے، کوئی اوپر کوئی نیچے، اللہ نیچے والوں کو اوپر لے جا کر ملا دے گا۔ اب اگر جنت میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے تو ممکن نہیں کہ میں یہ چاہوں کہ میں تو عبادت کر لوں، میری بیوی سوتی رہ جائے، میرے بچے سوتے رہ جائیں۔ ارے بھائی، پورا سال سوتے ہی تو ہیں، پورا سال آرام بھی کر لیتے ہیں، پورا سال اور ایکٹیویٹیز بھی کر لیتے ہیں، مگر ان راتوں کو قیمتی بنائیں، ہم خود بھی اہتمام کریں، گھر والوں کو بھی جگائیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو
اور جنت میں ہم سب کو جمع فرما دے۔ لیلۃ القدر بھی اسی آخری عشرے میں پڑتی ہے۔ ایک سوال اکثر یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اس کو کس طرح سے تلاش کیا جائے؟ جی، پہلی تو یہ غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں 27 شب کو مخصوص کر لیا۔ ہم لوگ بڑے شارٹ کٹس کے قائل ہو گئے ہیں۔ بہت جب دین کی بات آتی ہے تو ہم کم سے کم پہ اکتفا کرنا چاہتے ہیں اور دنیا میں ہم خوب سے خوب تر کی تلاش کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21 جو کہ گزر چکی ہمارے اعتبار سے، 23، 25، 27، 29، ان 5 راتوں میں اللہ کے رسول نے ہمیں تلقین فرمائی کہ قدر کی رات کو تلاش کرو۔ بات وہی ہے، جب ویلیو دل میں ہوگی تو محنت بھی ہوگی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، اعمال زیادہ کرتے تھے، ہماری امت میں عمر کم ہے، اعمال کا اجر اللہ نے بڑھا دیا۔ کیسے تلاش کریں؟ رسول اللہ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ پوری رات قیام فرماتے تھے، اور اس قیام میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، جس کی اجتماعی شکل تراویح کی صورت میں عطا کی گئی۔ تو جہاں ممکن ہو ہم تراویح کا بھی اہتمام کریں۔ تراویح کے ساتھ اگر کہیں، جیسے پہلے بھی ذکر ہوا، قرآن کی محافل کا انعقاد ہو، اس میں شرکت کریں۔ پھر اپنا انفرادی معمول اختیار کریں، جس کو ہم کہیں کہ تہجد کی چند رکعتیں انفرادی طور پر ادا کریں۔ قرآن کی تلاوت کا معاملہ، استغفار کا معاملہ، قرآن کہتا ہے جنتی لوگوں کی صفات کے بارے میں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے ہیں، اور رات کے آخری حصے میں اللہ پہلے آسمان پر ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی گناہوں کا بخشوانے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ تو دعاؤں کا اہتمام کثرت سے کرنا، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے، مردوں کو پوری رات کا ثواب ملتا ہے۔ یہ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا سوال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ آج کل جو حالات ہوئے ہیں ہمارے ملک کے، اس کی کیا وجہ ہے کہ بے حیائی اتنی ہو گئی ہے، طلاق کے ریشو اتنا بڑھ گیا ہے، ماں نے بچوں کو تربیت کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج بچے بھی جنگلیوں کی طرح ہو رہے ہیں، نہ کوئی دین کا پتہ ہے، نہ اللہ نہ رسول کا پتہ ہے۔ غیروں کا آپ ان سے پوچھ لیں تو ان کو پتہ ہوگا، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی کے اور صحابہ کے بارے میں ان کو کچھ نہیں پتا۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ماؤں کو، بہنوں کو؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ ابھی ہم ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ رمضان کے اس آخری عشرے سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ شیخ الدین شیخ صاحب، وقفے سے پہلے ایک صاحب نے سوال کیا تھا، بہت اچھا سوال تھا، کہ ہم جس بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو، جو جیسا انہوں نے کہا کہ کفار کے رہن سہن اور ان کے انداز کے بارے میں سب پتہ ہوتا ہے، لیکن اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، کیا وجوہات ہیں اور کس طرح سے اس کو درست کیا جائے؟ جی، بہت اہم سوال اور عملی سوال ہے کہ ایک طرف ہم اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ان کی تعلیمات سے دور ہیں۔ تربیت کی بات کریں تو آج اکثر ہمارے بچوں کی اس نہج پہ تربیت نہیں ہو رہی کہ وہ اسلامک ہیروز کو جانتے ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بے حیائی کا طوفان ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا دیا گیا، اس کے حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیے، حدیث میں آتا ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، جامع ترمذی کی روایت، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا۔ اور حدیث بخاری میں، یا تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو، جو کرو گے وہ کم ہوگا۔ آج جو غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے اور مغربی تہذیب ہم پر تھوپی جا رہی ہے، اور لباس کو کم سے کم کرنے کی بات کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تہذیب اور یہ ترقی ہے۔ بیسکلی اگر اس کا نام تہذیب ہے اور اس کا نام ترقی ہے تو جانور ہم سے زیادہ ماڈرن ہیں، جانور ہم سے زیادہ ایڈوانسڈ ہیں کہ وہ کچھ بھی لباس اختیار نہیں کرتے۔ کیا آج امت کی عورتوں کو اور امت کی بیٹیوں کو بی بی عائشہ، بی بی فاطمہ، بی بی زینب، بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، ان کا لباس پسند نہیں؟
کہ آج مردوں کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، کیسے وہ اپنے گھر کی خواتین کو بے کم لباسی یا بے لباسی میں گوارا کر لیتے ہیں۔ بچیاں اسکول کے فنکشنز میں جا کے ڈانس کرتی ہیں اور ماں باپ اس پہ کلیپنگ کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کی تقاریب آ جائیں، وہاں دھڑلے کے ساتھ مخلوط محفلوں کے اندر ڈانس ہوتا ہے اور لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر کی خواتین نے اس طرح ڈانس کر کے دکھایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص دیوس ہے، بے غیرت ہے کہ جو اپنے گھر کی خواتین کو دوسروں کے سامنے بے پردہ آنے کی اجازت دیتا ہے۔ آج ہمارا میڈیا اللہ اکبر ناچنے کودنے والیوں کو، مشرکہ عورتوں کو وہ رول ماڈل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ہماری اکثر ہیڈ لائنز کے اندر ایک خبر کسی مشرک اداکارہ یا اداکار کے بارے میں ہوتی ہے۔ ہمارے صف اول کے رائٹرز مشرک اداکاروں پر لکھنا فخر سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم آرٹ کی تحسین کر رہے ہیں۔ وہ زنا کرنے والے، زنا کی دعوت دینے والے، ان کو آج ہم کہتے ہیں کہ آرٹسٹ ہیں اور ہم ان کے آرٹ کی قدر کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ شیطان کا منصوبہ ہے۔ یأمرکم بالسوء والفحشاء، قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت 169، شیطان تمہیں بے حیائی اور برائی کی دعوت دیتا ہے، جبکہ رحمان کی دعوت ہر جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 90، ینہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ تمہیں بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکتا ہے۔ آج تربیت اسلامی خطوط پر نہیں ہو رہی تو ہمارے نوجوانوں کے رول ماڈل مشرک اداکار اور اداکارائیں ہیں۔ کبھی ہمارے رول ماڈل خالد بن ولید تھے رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر تھے رضی اللہ عنہ، محمد بن قاسم تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال یہ تو میں نے مرثیہ کہا ہے، اب یہ آخری ایام ہے، ہم اتنے دنوں سے دین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کر دیں یا نگیشن کر دیں کسی کی، مقصد یہ کہ دل سے بات نکلے اور ہمارے دل پر اثر ہو کہ خدا را ہم اپنے بچوں کو اسلام کے سپوت بنائیں، خدا را ان کی مجاہدانہ طرز پر تربیت کریں، قرآن ان کو سکھائیں، رسول اللہ کی زندگی ان کو پڑھوائیں، صحابہ کرام کی زندگی ان کو پڑھوائیں، تاکہ یہ بچے کل ہمارے لیے رول ماڈل بن سکیں۔ اللہ ہمارے میڈیا کو بھی یہ توفیق دے۔ اتنا بڑا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اتنی بڑی طاقت میڈیا کے پاس ہے کہ یہ طاقت یا یہ ذرائع انبیاء کے پاس بھی نہیں تھے۔ کروڑوں لوگ بیک وقت یہ پروگرامز دیکھتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آج ہمارا میڈیا اسلام کی ترویج کی کوشش کرے، ہمارے حکمران بھی اس کی کوشش کریں تو آخرت میں ہم سرخرو ہو سکتے ہیں، اف ناٹ تو پھر آخرت میں جہنم کا عذاب بھی تیار ہے۔ بریک کے دوران ایک صاحب نے سوال کیا تھا جس سے ملتا جلتا تھا، اس کو میں تھوڑا سا سم اپ کر کے کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم جانتے بھی ہیں کہ کیا صحیح اور غلط ہے، اس کے باوجود ہم وہ نہیں کر پاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بنیادی وجہ ایمان کی کمزوری ہے اور دنیا پرستی میں مشغول ہو جانا۔ دنیا کی چمک دمک میں ہم اتنے کھو جاتے ہیں کہ اصل زندگی آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ ایمان والوں کا معاملہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا تو ایمان یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو جتنا قرآن سمجھ کے پڑھیں گے، جتنا رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث پڑھیں گے، جتنا آخرت پر یقین پختہ ہوگا، ہم تیاری اس کی کریں گے۔ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے والی بات ہے۔ جب آخرت کا یقین پختہ ہوگا تو اس کی تیاری میں بھی آگے بڑھ سکیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا ہم ایک چیز یہ دیکھتے ہیں کہ آخری عشرے میں جہاں ہمیں عبادات اپنی بڑھا دینی چاہیے، وہاں پہ ہماری جو مادہ پرستی ہے، کنزیومرزم ہے، وہ بہت بڑھ جاتا ہے کہ ہم عید کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو یہ کانسیپٹ ذرا واضح کریں کہ عید سے مقصود کیا ہے، نمبر ایک، اور نمبر دو یہ جو ہم شاپنگ وغیرہ اور یہ جو ہمارا طرز زندگی بنا ہوا ہے، کیا یہ درست ہے؟ اوکے، جہاں تک عید کے لیے کپڑوں کی تیاری ہے اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن جس کو آج ہم نے شاپنگ سمجھ لیا کہ جناب وہ افطار سے پہلے نکلے ہوئے اور تہجد کے وقت گھر واپس آئیں گے اور روز کا سلسلہ لگا ہوا ہے، نمازیں ضائع ہوتی ہیں، تراویح ضائع ہوتی ہے، تہجد کا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے، عبادات ضائع ہوتی ہیں اور تیاری ہو رہی ہے عید کی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا روزہ نہ رکھنے والے ان کو عید کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جو عبادات کا اہتمام نہیں کرتے وہ عید کی تو کوشش زیادہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اذان کراچی میں مغرب کے اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے، ایک وقفہ لے لیتے ہیں، انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم اس کے جو حل ہیں، کس طرح سے ہم اپنے آپ کو درست کریں، اس پر بات کریں گے۔ وقفے کے بعد آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے۔
لاسٹ سیگمنٹ ہے، ہم نے یہ بات کی کہ ہمارا طرز زندگی اس وقت کیا ہو گیا ہے۔ ایک تو سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ ہم اکثر معیار زندگی کی بات کرتے ہیں کہ معیار زندگی تھوڑا بہتر بنایا جائے، یہ ہو وہ ہو، کیا معیار بندگی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ اس سے پہلے سوال یہ کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ زندگی جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ دنیا، یہ اصل زندگی ہے یا اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ اصل زندگی آخرت کے لیے ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا اور اپنی عبادت یعنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ قرآن فرماتا ہے سورہ زاریات کی آیت 56 میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتے میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو زندگی اس لیے ہے کہ رہے یہاں اور محنت کریں وہاں کے لیے۔ آج ہمارا 24 گھنٹے کا معمول اگر آپ دیکھیں، ہم بل بورڈ سے لے کے اخبارات اور ٹی وی کی اسکرین سے لے کے انٹرنیٹ، جو کچھ دیکھتے ہیں، کھاؤ کھاؤ، پیو پیو، کماؤ اور گواؤ اور پہنو، اسی کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ ہے جس کو ہم معیار زندگی کہنا چاہتے ہیں اور جس کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ 2 فٹ کا مسئلہ ہے، 2 فٹ نیچے جب قبر کے گڑھے میں ہوں گے تو خوبصورت لباس یہی رہ جائیں گے، خوبصورت مکانات یہی رہ جائیں گے، گاڑیاں، بینک بیلنس، سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ اصل مسئلہ ہے میرا اور آپ کا قبر کا اور آخرت کی زندگی کا۔ تو اگر یہ چیز کلیئر ہو جائے مسلمان کو تو اب اپنے لیونگ سٹینڈرڈ یعنی معیار زندگی کی بجائے اپنے معیار بندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا۔ عید کی تیاری کر لے گا مومن، مگر اپنی قیمتی راتوں کو ضائع نہیں کرے گا، شاپنگ کی نظر نہیں کرے گا، اپنے قیمتی اوقات کو بازاروں میں ضائع نہیں کرے گا جن کو رسول اللہ علیہ السلام نے زمین پر بدترین مقام قرار دیا اور مسجدوں کو بہترین مقام قرار دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات ہمیں طریقہ کار نہیں پتہ ہوتا۔ ایک تو توبہ پر ذرا بات کریں کہ توبہ اور رجوع الی اللہ کس طرح سے کیا جائے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈسکشن کا پیک ہے کہ اگر ذرا دل میں ہمیں رمق پیدا ہو جائے، وہ بددعا ہم نے سنی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور گزر جائے، وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تباہ ہو جائے، تب ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں سورہ البقرہ آیت 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اے میرے نبی جب بھی میرے آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، بے شک میں قریب ہوں اور جب جب پکارنے والا مجھے پکارتے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں سورہ قاف آیت نمبر 16 نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یہ مانگنے کی راتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بخاری کی حدیث قدسی، میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ کسی محفل میں یاد کرتا ہے، میں اس سے بہتر محفل فرشتوں میں یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ ایک بالشت میری طرف آئے، میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، وہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے، میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، وہ چل کر میری طرف آئے، میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ تہیہ کر لیں کہ ہم نے پلٹنا ہے اللہ کی طرف۔ اللہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ قرآن کہتا ہے سچی توبہ کر لو، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ، سورہ فرقان آیت 70-71، اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، صرف معاف نہیں کر دے گا، نیکیوں میں بدل دے گا۔ 2 قطرے تو بہائیں، حدیث میں آتا ہے 2 قطرے اللہ کو بہت پسند، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے بہ جائے اور دوسرا وہ جو قتال کی راہ میں بندے کا خون بہ جائے۔ حدیث میں آتا ہے تمہیں رونا نہیں آتا، تم رونے کی شکل تو بنا لو۔ 2 قطرے بھی اگر ٹپک جائیں تو حدیث میں آتا ہے کہ بندے کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ گر جائیں اللہ کے سامنے، رو لیں اللہ کے سامنے، یا اللہ میں نے بہت تیرے احکامات کو توڑا، میں نے بہت تیری نافرمانیاں کی۔ ہمارے گناہ کم ہوں گے، اللہ کی رحمت اس سے بڑھ کر ہوگی۔ صدق دل سے اردو میں مانگ سکتے ہیں، اردو میں مانگ لیں۔ بولنا نہیں آتا، آنکھوں سے مانگ لیں، اپنی آنکھوں میں آنسو تو لے آئیں، گر گڑاہٹ تو پیدا کریں، روئے تو صحیح اللہ کے سامنے، جھک جائیں گے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ کوئی خاص طریقہ کار ہے جس طرح سے توبۃ النصوح غالباً جی ایک تو یہ ہے کہ شب قدر کی دعا بھی یاد کرنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ پھر قرآن کہتا ہے سورہ توبہ سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی اور پکی توبہ کرو۔ وہ توبہ کیا ہے؟ دل میں ندامت کہ میں نے اللہ کو بہت ناراض کیا، زبان پر استغفار کی کلمات قرآن نے سکھائے، آدم علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں استغفر اللہ الذی
لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پھر بندہ گناہ کو بالفعل چھوڑ دے، حرام میں تھا چھوڑ دے، بے حیائی کر رہا ہے چھوڑ دے، نافرمانی میں تھا چھوڑ دے، اور بالفعل اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائے۔ بندوں کا حق مارا ہے تو بندوں سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اب تک گناہوں میں اپنے آپ کو تم نے ملوث رکھا، تمہاری روح آلودہ ہو گئی، اب اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں کھپاؤ، جھک جاؤ اور اپنی روح کو پاک کر لو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ بعض اوقات انسان گناہ ترک کرنا چاہتا ہے لیکن گناہوں کی جو لذتیں ہیں اس کو واپس کھینچ کے لے آتی ہیں، ایسے میں کیا کریں؟ ایسے میں اللہ سے ملاقات کی لذت کو پیدا کریں۔ بی بی فاطمہ نے ایک دفعہ اللہ کے رسول کی تکلیف کو دیکھا تو انہوں نے عرض فرمایا کہ ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹا آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی کہ تیرا باپ اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ خدا را اس لذت کو محسوس کریں۔ اللہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا محافظ، کروڑوں نعمتیں دینے والا، اس سے ہمیں ملاقات کا شوق ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول جب دنیا سے تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، آخری کلمہ آپ کی زبان پر تھا اللہم فی رفیق الاعلی، اے اللہ تیری طرف کہ تو سب سے بڑا دوست ہے، کیا جنت میں اللہ کا دیدار نہیں چاہیے؟ کیا جنت میں اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں چاہیے؟ کیا جنت کی نعمتیں ہمیں نہیں چاہیے؟ خدا کی قسم اگر ان لذتوں پر ہمارا ایمان ہو تو یہ دنیا کے گناہوں کی جو لذت اور ہے بھی نہیں وہ لذت، اس میں ہم اس کو ترک کر دیں گے۔ اللہ کی محبت، اس سے شوق ملاقات، اللہ کے نبی کے ہاتھوں جام کوثر پینا، آج دنیا کا روزہ افطار کیا شربت پی کر ہم نے، کل زندگی بھر کا روزہ گناہوں کو چھوڑنے والا وہ ختم ہوگا تو جام کوثر سے افطار ہوگا، اللہ کے رسول کا ساتھ ہوگا، اللہ رب العالمین کا جنت میں دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سورہ یاسین ہم سب پڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے سلام قولا من رب رحیم، تمہارے رب کی طرف سے تمہیں سلام کہا جائے گا۔ بخدا اس لذت کو محسوس کرنا شروع کر دیں، اس کی طلب و طڑپ پیدا کرنا شروع کر دیں تو دنیا کے گناہوں سے جان چھوٹے گی انشاءاللہ۔ اچھا، قرآن نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بعض اوقات بعض لوگ اس میں یہ ریشنل تلاش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہم نے 1000 مہینوں سے بہتر سے زیادہ عبادت یہاں پہ کر لی تو پھر ہم ہماری جتنی بھی زندگی ہے 20 سال 25 سال 30 سال اس میں ہم افورڈ کر سکتے ہیں گناہ کرنا۔ عجیب و غریب سے مائنڈ یہ بہت بڑا بلنڈر ہے، بہت بڑی حماقت ہوگی کہ اللہ کی رحمت کی امید پر گناہ کر لے آدمی کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ نہیں، اللہ نے جہنم بھی تو بنائی ہے نا، جنت کا ذکر بھی کرتا ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، لیکن گناہ کرنے کے دوران اگر موت آ جائے تو بندہ کیا منہ لے کے اللہ کے سامنے جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں توبہ کے 2 پہلو ہیں، اللہ کی اطاعت کی طرف آنا نمبر 1 اور گناہوں کو چھوڑ دینا نمبر 2۔ اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے تو قرآن ہی بتاتا ہے کہ سود نہیں چھوڑتے تو اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قرآن ہی بتاتا ہے سورہ نور میں اگر بے حیائی کو نہیں چھوڑتے تو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ تو جہاں ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، اطاعت میں آگے بڑھنا ہے، وہیں ہمیں گناہوں کو بھی ترک کرنا ہے۔ یہ ہے مکمل توبہ جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، آپ کا سوال؟ مجھے 2 سوال پوچھنے تھے۔ ایک تو یہ کہ جیسے توبہ پہ بات ہوئی تھی تو ہمیں یہ کیسے پتہ لگے گا کہ توبہ جو ہے ہماری قبول ہو رہی ہے رب العزت کی بارگاہ میں، اس کی تصدیق کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ سوال کرنا تھا کہ ایک حدیث ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو یہ موت کا ذائقہ کیا چیز ہے؟ یہ ذائقہ کوئی میٹھا ہے، کوئی پھیکا ہے، یا اس کی کس طرح سے اس کو وضاحت کریں گے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ جی، بہت ہی اچھا سوال، کیونکہ ظاہر ایک انسان اگر کوئی چیز کر رہا ہے اس کو انکریجمنٹ ہو کہ ہاں اس کے نتائج نکل رہے ہیں تو وہ کرتا ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ ہماری توبہ قبول بھی ہو رہی ہے؟ بہت ہی قیمتی سوال ہے۔ پہلی بات ہے کہ اس بات کا احساس ہو جانا کہ میں گناہ گار ہوں اور جھک جانا اللہ کے سامنے۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں بخدا میرے ساتھیوں سے میں گزارش کروں گا ایک سجدہ کر لیں اللہ کے سامنے اور دل سے کریں، بخدا اندر کچھ سیٹسفیکشن محسوس ہوگی۔ اقبال نے کہا نا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ خدا کی قسم اس توبہ کی لذت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ہاتھوں کو اٹھنے کی توفیق اگر اللہ نے دے دی، آنسو بہانے کی توفیق اگر اللہ نے دے دی تو یہ علامت ہے کہ ہماری توبہ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نمبر 2، بندے کا رخ تبدیل ہو جائے، بندے کی زندگی کا رخ اگر بدل رہا ہے تو یہ ظاہری علامت ہے دنیا میں کہ ہماری توبہ اللہ کے ہاں قبول ہو رہی۔ دوسری جو ہمارے بھائی نے بات کی وہ حدیث نہیں، وہ آیت ہے، اور 3 دفعہ قرآن میں۔ سورہ
آل عمران 185، سورہ انبیاء آیت نمبر 35 اور سورہ عنکبوت آیت 57، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں میٹھے اور کڑوے کی بات نہیں، مراد ہے کہ یہ ایک ایسا اٹل معاملہ ہے کہ ہر ایک کو اس سے گزرنا ہوگا۔ ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ان للموت سکرات، یقیناً موت کی سختی ہے، اس کی پناہ ہمیں مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختی سے۔ اور یہ ایک ایسی شے ہے جس کا انکار کرنے والا کوئی نہیں۔ ایتھیسٹ آج بھی زمین پر ہے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں، اور وہ آج ابھی بھی آ سکتی ہے۔ تو ذائقے کا مطلب ہم میں سے ہر ایک نے موت سے گزرنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کا یقین اور اس کے آنے سے پہلے آج اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس یقین کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری بالکل کریں۔ ہم اس کے لیے تیار رہیں گے۔ مومن تو اللہ سے ملاقات چاہتا ہے، اور اللہ سے ملاقات میں موت رکاوٹ ہے۔ حدیث بحقی شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ اللہ سے ملاقات میں موت ہی رکاوٹ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو بعض اوقات ایک سوال بار بار یہ اٹھتا ہے کہ ایک شخص کوشش کر رہا ہے اپنے گناہوں سے بچنے کی، وہ دوبارہ اس میں لوٹتا ہے، پھر شیطان اس کو وسوسہ ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم منافق ہو، تم بار بار ایک چیز کہتے ہو پھر واپس اس پہ آ جاتے ہو، یا بعض اوقات یہ وسوسہ آتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے، may as well enjoy it، یا کر ہی لو، اس قسم کے وسوسے آتے ہیں۔ دیکھیں، ایک وسوسہ تو وہ ہے جس کا ذکر پہلے آیا کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں، اس کا جواب آ چکا۔ ایک وسوسہ یہ آتا ہے کہ بھائی نہیں کرو بھائی توبہ، پھر تمہیں گناہ کرنا پڑے گا، پھر کل تم نے یہ لذت اٹھانی، کیوں توبہ کرتے ہو؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک شخص آج بیمار ہو جائے اور وہ دوا نہ لے، کیوں میں کل دوبارہ بیمار ہو جاؤں گا۔ آج کیا کہیں گے آپ اس کو؟ بھائی آج تو تم دوا لو، آج تو تم صحت یابی کرو، کل ہوگا تو دیکھیں گے۔ تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس لیے نہیں کہ گناہ کرو اور توبہ کرو، اس لیے کھلا ہوا ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو پھر پلٹ کے توبہ کر لینا، اللہ معاف کرنے پر قادر ہے، لیکن ہمیں توبہ سچی ہی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ابھی جو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تو ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس حدیث کا پروگرام کے شروع میں ذکر کیا تھا خدا نہ خواستہ وہ ہم پر لاگو ہو جائے اور ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے اور کہا کہ وہ لوگ جو اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور اپنے گناہ نہیں بخشواتے۔ تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہمیں ثابت قدم بنائے۔ اپنی آراء، سوالات، جواب جو بھی ہوں وہ فیس بک کے ذریعے آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، facebook.com/آپ اور اسلام۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پر دیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل کے طور پر دیکھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔